بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولی والصلاة علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معلم اور استاد کے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ استاد کے لیے سب سے اہم ترین اور سب سے اول درجہ جو اس کے ذاتی اوصاف کا ہے، اس میں ایک وصف حسن نیت خالصتاً لوجہ اللہ اور اللہ کو راضی رکھنے اور اپنے اس فریضے کی تکمیل کے لیے اللہ جل شانہ نے جو استاد پر ایک فریضہ عائد کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ عمل بجا لا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو استاد کا پہلا وصف اور بڑی بنیادی کردار ہے حسن نیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ تجدید نیت، یعنی تجدید نیت یعنی بار بار ہر روز اپنے اس نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ آج استاد کا جو دوسرا اہم ترین وصف ہے کہ جس کے بغیر مسند تدریس پہ بیٹھنا، گویا کہ اگر دیکھا جائے اور اگر شرعی طور سے ان حالات کو دیکھا جائے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر، استاد پر ایک فریضہ عائد کیا ہے، اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو اس وصف کے بغیر اگر وہ مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے تو مسند تدریس پہ بیٹھنا اس کے لیے انتہائی نامناسب بات ہے اور انتہائی یعنی خراب ایک عمل ہے اور فاسد عمل ہے، اور اس طریقے سے انسان جو ہے استاد کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر استاد کے اندر صبر اور تحمل ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ صبر اور تحمل کا وصف اس کے اندر نہیں ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے اور اپنے غصے کی تکمیل اور عملی طور سے اس کو عملی جامہ پہناتا ہے اور عملی طور سے صبر نہیں کرتا اور غصے کا اظہار کرتا ہے اور غصے کو نکالتا ہے، تو اس کو مسند تدریس پہ بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے تو کہ انسان کو، معلم کو، استاد کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے اور باقاعدہ اس کی تربیت کرنی چاہیے، اور تربیتی عمل سے گزر کر جب وہ اس کے اندر اتنا صبر ہو کہ وہ اپنے طالب علموں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو سکے اور اپنے صبر کے اوپر اتنا اس کو یعنی اطمینان ہو اور اس کے اندر مزاج کے اعتبار سے اس کے اندر تحمل مزاجی ہو، تو پھر اس کو مسند تدریس پہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ورنہ اگر اس کے اندر یہ تحمل مزاجی نہیں ہے، مزاج کے اندر شدت اور غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کو مسند تدریس پہ بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے عام ماحول میں اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا استاد ہے جب وہ مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے اور وہ اس کے اندر صبر و تحمل کا مادہ نہیں ہوا کرتا، تو وہ اس کی وجہ سے تمام یہ شعبہ بدنام ہوتا ہے، اور تمام دینی شعبہ اور اس کے علاوہ دین والے، مدرسے والے اور اللہ والے اور جتنے بھی تعلیم اور تعلم سے وابستگی رکھنے والے ہیں، اور تمام لوگ اس کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا دین بھی بدنام ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول کی لائی ہوئی شریعت اور اس کے اوپر بھی آنچ آتی ہے۔ لہٰذا یہ عمل ایسا ہے کہ جو آدمی، جو استاد صبر و تحمل کے ساتھ اگر وہ درس و تدریس کو انجام دے سکتا ہے تو وہ بیٹھیں، اور اگر اس کے اندر یہ تحمل مزاجی نہیں ہے، صبر کا مادہ نہیں ہے، تو ہرگز اس کو اپنے مسند تدریس پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے
کہ جس کی وجہ سے یا تو انسان کامیاب ہوتا ہے اور یا تو انسان ناکام ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اور دوسروں کو بھی کامیاب بناتا ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ناکام بنا دیتا ہے۔ استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسے انداز اور ایسے اطوار، اس کے اندر ایسے اخلاق اور اس کے اندر ایسے عادات، گفتو شنید اور اس کی خوش اخلاقی، یہ تمام چیزیں اپنے ذاتی حیثیت سے ان کو وہ مقدم رکھیں۔ اپنے بات کرنے کا انداز، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اپنے جو ہے عادات و اطوار اور اپنے گفتو شنید انتہائی شائستگی کے کا حامل ہو، اور خوش اخلاقی اس کے ہر ایک فعل، ہر ایک عمل سے، اس کے ہر ایک گفتگو، ہر ایک بات سے اس کی خوش اخلاقی جھلکتی ہو۔ یہ ایک مثالی استاد ہے، اور ایسا استاد جب اس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ قوت برداشت بھی اس کے اندر ہوگی، تحمل مزاجی بھی اس کے اندر ہوگی، صبر کے بھی ہو گیا، اور بردباری بھی ہوگی۔ ایسی عظیم الشان اوصاف کا ہونا ایک استاد کے لیے انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات، حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں ہم کو یہ بات جس میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات واقعتاً دکھائی دیتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے اندر قوت برداشت نہیں، اور اس کے اندر تحمل مزاجی نہیں، اس کے اندر خوش اخلاقی نہیں، اور اس کے باوجود اس کے قول و فعل کے اندر وہ شائستگی نہیں پائی جاتی، اور اس کے باوجود وہ مسند تدریس پر بیٹھتا ہے اور طالب علموں کی وہ تعلیم اور تربیت کا تعلیم اور تربیت کرتا ہے، لیکن ایسا استاد کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ کامیاب تدریس کے لیے، کامیاب تعلیم و تعلم کے حوالے سے کامیاب ہونے کے لیے استاد کا ان تمام اچھے اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کا جو کوئی بھی عمل ہوتا ہے، استاد کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی استاد کا قول، کوئی بھی استاد کی بات چیت ایسی نہیں ہوا کرتی کہ جو کہ خالی خولی اور اپنا معنی نہ رکھتی ہو، بے معنی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل کو طالب علم اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے، طالب علم اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر غیر شعوری طور سے اپنے اندر وہ لیتے ہیں۔ استاد کا مزاج و مذاق آہستہ آہستہ طالب علم غیر شعوری طور پر اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ تحمل مزاجی نہیں ہوگی، غصے کی کیفیت کا بہت زیادہ اظہار ہوگا، اور خوش اخلاقی نہیں ہوگی، بات چیت کے اندر مہذب الفاظ نہیں ہوں گے، اور صبر نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ شدت اور غصے والی کیفیت کا اظہار ہوگا کہ جو کہ طالب علم اپنے اندر اس کو لیتے رہیں گے، اور اپنے اس طالب علمی کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی اصل ہے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً حس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقتاً احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی زمانے میں بھی ہوں، چاہے وہ کسی عمر میں بھی ہوں، لیکن وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے شخص کو پسند نہیں کیا جاتا جو انتہائی غصیلا ہوتا ہے، غصے والا مزاج رکھتا ہوتا ہے، اور عدم تحمل یعنی قوت برداشت نہیں ہوتی اس کے اندر، اور بردباری نہیں ہوا کرتی، اور اس کے اندر شائستگی نہیں ہوا کرتی،
اور اس کے اندر شدت ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کیا جاتا۔ استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صبر اور تحمل کا دامن سنبھالے، تحمل اور صبر کو دیکھے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر یہ مادہ نہیں ہے تو مسند تدریس پہ نہ بیٹھے، بلکہ اپنے غصے کا علاج کریں۔ مصلحین امت جو ہوا کرتے ہیں، ہمارے مشائخ ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے غصے کا علاج کرے۔ ان کا باقاعدہ اس کا علاج شریعت میں موجود ہے، احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے اس کا باقاعدہ علاج تجویز کیا ہے۔ بہت سارے علاج ہیں اس مرض کا علاج کریں اور پھر مسند تدریس پہ بیٹھیں۔ اس کا یہ عدم برداشت اور یہ غصے کی جو کیفیت اور صبر کا نہ ہونا اور عدم تحمل، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ خود بھی اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے، دین کو بھی بدنام کرتا ہے، تعلیم اور تعلم کے شعبہ بھی بدنام ہوتا ہے، اور آج کل کے لحاظ سے اس کا شہرہ اور اس کی جو شہرت ہوتی ہے، آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے واقعات کو بہت ہی زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اسلام کو بدنام کرنے کی اور تعلیم و تعلم اور علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت میں ایک بہت بڑی یہ چیز حائل یعنی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے ذریعے اور ان تمام واقعات کے ذریعے اسلام کو، تعلیم اور علوم نبوت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسے اشخاص سے درد مندانہ یہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے غصے کی تکمیل اور اپنے غصے کو نکالنے کا جو ایک جذبہ ہے، اس کو ختم کر کے اصلاح امت کا اور طالب علموں کی اصلاح اور تعلیم و تعلم اور کے لیے اور طالب علموں کی تعلیم کا جذبہ اور ان کی اصلاح اور تربیت کا جذبہ لے کے مسند تدریس پہ بیٹھیں۔ اگر آپ کا دماغ یا آپ کا کوئی بھی قول و فعل آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہرگز اپنے مسند تدریس پہ نہ بیٹھیں۔ پہلے اپنے اس مرض کا علاج کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس مسند تدریس کو رونق بخشیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔